أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں. انہیں جنت کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے. وہ حیات جاودانی کی ان نعمتوں پر فرحاں و شاداں رہتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہیں، اور اپنے ان پچھلوں سے بھی جو تاحال ان سے نہیں مل سکے انہیں ایمان
اور طاعت کی راہ پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صبح بخیر، اور میں آپ کو رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہوں گی۔ آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت سماعت فرمائی، اور آج تلاوت جو ہے قاری فیصل چشتی نے یہ سعادت حاصل کی۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں ان کے ترجمے کے مطابق جو ہمارا مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں جان دی وہ زندہ ہے اور وہ اللہ کے ہاں سے اپنا رزق پاتا ہے۔ یہ ہمارا وہ شہید کی بقا کا اور اس کی حیات کا وہ وعدہ ہے جو کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس کا ذکر فرمایا، اور ہمارا اس میں ایمان ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی عالی مرتبہ شخصیت کا ذکر کریں گے اپنی اس محفل میں، جن کو صرف یہ درجہ نہیں بلکہ اور بہت سارے درجات جو ہیں وہ حاصل ہیں۔ یہ سورہ شورا کی آیت مبارکہ جس نے ہمیشہ میرے دل کو بہت تڑپایا ہے کہ فرما دیجئے میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت و محبت رکھنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کے ساتھ ہم نے محبت رکھنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کرم اللہ وجہہ، فاطمہ الزہرا، اور دونوں بیٹے ان کے یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی طرح سے ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں جن لوگوں کو چھپایا تھا اور کہا تھا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان میں بھی آپ کی ہستی اور آپ کا خانوادہ ہی تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، سید الفاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور ہمارا دل جو ہے وہ اس پہ تڑپتا ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور اپنی احترام اور مرتبت کے مقام سے یہ تمام ہستیاں ہمارے لیے انتہائی قابل قدر، قابل عزت و احترام ہیں۔ اور اس سے زیادہ کیا اور ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی جگہیں آئیں جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ترجیح کیسے دیتے ہیں، وہ فوقیت کیسے دیتے ہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ جو نازل ہوئی جس میں بہت سارے مفسرین کا یہ اجتماع ہے کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیا بھی اس میں بیان ہے، انہی کے بارے میں آیت مبارکہ جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب رسول پاک ہجرت کے لیے نکلتے ہیں اور اپنے بستر مبارک پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیتے ہیں کہ علی تم یہاں لیٹ جاؤ اور صبح یہ امانتیں ان کے لوگوں کے سپورٹ کر دینا، اور یاد رہی امانتیں انہی لوگوں کی ہیں جن کے دکھ، جن کے مظالم، جن کی تکالیف، جن کی صحبتیں اور جن کی طرف سے سازشوں اور جن کی وجہ سے اور ستائے جانے کے خدشے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت اختیار کی ہے اور اپنا شہر اور اپنا علاقہ چھوڑ دیے جانے پہ مجبور ہیں، لیکن آپ وہ امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپورٹ کرتے ہیں۔ جب فتح خیبر کی باری آتی ہے تو قموس کا وہ قلعہ جو کسی سے فتح نہیں ہو رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کھلے الفاظ میں تمام ذی قدر صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کل میں علم اس شخص کے ہاتھوں میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ اور اگر ہم نے احادیث مبارکہ پڑھی ہیں کہ تمام ذی قدر صحابہ کرام ساری رات اس سوچ و فکر میں رہتے ہیں اور دعاگو رہتے ہیں کہ شاید ان کے نام یہ اعزاز نکلے، شاید ان کے حصے میں خوش نصیبی یہ آئے، لیکن صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ علم جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ جب رشتے آتے ہیں سید الفاطمہ الزہرا کے لیے تو اس میں بھی بہت سارے صحابہ کرام کے بھی رشتے آتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ان کے مرتبے میں، ان کے مقام میں کوئی کمی ہے خدا نخواستہ، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جس شخص کا انتخاب کرتے ہیں اپنی بیٹی جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں ان کے رشتے کے لیے، تو وہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ اور اس طرح سے بہت ساری اور ایسی فضیلتیں ہیں جو ان کو حاصل ہیں جن کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، ہمارے ساتھ زبیر صاحب موجود ہیں، زبیر یوسفی، اور بہت خوش الحان ماشاءاللہ سے ثنا خان ہے،
منقبت کی بھی آج آپ سے درخواست کریں گے، اور منقبت کے لیے ہمارے ساتھ محمد عدیل رضا صاحب بھی موجود ہیں. آپ دونوں کی تشریف آوری کا شکریہ. ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی کوئی تو ہے جو نظام ہستی رات کو دن جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے. کون ہے وہی اللہ ہے وہی اللہ ہے ہاں وہی خدا چلا رہا ہے وہی خدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زبیر صاحب ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت، اور اسی بہانے مظفر وارثی صاحب کا کیا عمدہ کلام. سو اللہ تعالیٰ اس کلام کے طفیلی ان کے درجات بلند کرے. ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے.